آپ گروسری سٹور پر ہیں، کاؤنٹر پر، کوئی لگژری چیز نہیں، بس گھر کا عام سودا سلف، آٹا، چکن، دالیں۔ آپ اپنا کارڈ آگے بڑھاتے ہیں اور کیشیئر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ سر یہ چل نہیں رہا۔ وہ لمحہ؟ ہاں، وہ لمحہ جب آپ کے پیچھے لائن میں کھڑا شخص بے چینی سے اپنے فون کو دیکھنے لگتا ہے اور آپ فوراً کہتے ہیں، ایک منٹ، دوسرا کارڈ ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ کام کر جاتا ہے۔ آپ سامان لے کر باہر نکلتے ہیں اور آپ کو ناکامی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اوسط ہونے کا احساس ہے۔ اور 2026 کے پاکستان میں اوسط ہونے کا مطلب ہے اصل میں کنگال ہونا۔ آج ہم اسی حقیقت کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ہم یہ حساب لگائیں گے کہ 2026 میں ایک بالکل نارمل متوسط طبقے کی پاکستانی زندگی گزارنے کی اصل قیمت کیا ہے۔ یہ کوئی شاہینہ طرز زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی جسے ہمارا معاشرہ کامیاب یا کم از کم ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اوسط یا مڈل کلاس، تو بڑے شہروں میں، مطلب کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ایک خاندان کی کتنی آمدنی کو اچھی یا مستحکم سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار اور مارکیٹ کے حساب سے یہ رقم تقریباً 1,50,000 روپے ماہانہ ہے۔ 1,50,000؟ جی، یہ وہ تنخواہ ہے جسے لاکھوں نوجوان اپنا خواب سمجھتے ہیں، اور کاغذ پر یہ رقم بہت مناسب لگتی ہے۔ ہاں، سننے میں تو کافی معقول لگتی ہے۔ لگتا ہے کہ اس میں تو آرام سے گزارا ہو جانا چاہیے۔ بالکل، لیکن اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب یہ تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے نا؟ کیا یہ پوری رقم خرچ کرنے کے لیے دستیاب ہوتی ہے؟ یہی سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس رقم کو ہاتھ بھی لگائیں، اس میں سے کٹوتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک سیلریڈ ملازم ہیں تو انکم ٹیکس کٹتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے، اور ان سب کے اوپر مہنگائی ہے جو ایک خاموش چور کی طرح ہر مہینے آپ کی قوت خرید کا ایک حصہ کھا جاتی ہے۔ تو ان سب کٹوتیوں کے بعد ہاتھ میں کتنی رقم آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ان ہینڈ سیلری؟ ان تمام کٹوتیوں کے بعد جو رقم اصل میں آپ کے ہاتھ میں آتی ہے وہ تقریباً 1,35,000 روپے ہوتی ہے۔ اچھا، تو اصل کہانی اس 1,35,000 سے شروع ہوتی ہے؟ جی، یہ وہ رقم ہے جس سے آپ کو اپنا پورا مہینہ چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حساب شروع کرتے ہیں۔ 1,35,000 روپے۔ سب سے بڑا خرچ تو عام طور پر گھر کا کرایہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک اصول ہے نا کہ رہائش کا خرچ آمدنی کے 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو 45,000۔ 45,000؟ یہ 30% والا اصول شاید کسی اور ملک یا کسی اور زمانے کے لیے ہو۔ 2026 کے بڑے پاکستانی شہروں کے لیے یہ ایک مذاق ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک مناسب 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ، جو نہ تو بہت عالی شان ہو اور نہ ہی کسی کچی آبادی میں، اس کا کرایہ آرام سے 50,000 سے 70,000 روپے کے درمیان ہے۔ 70,000 تک؟ جی، اور اس میں ابھی بلڈنگ کی مینٹیننس، پانی کا ٹینکر اور جنریٹر کے ڈیزل جیسے خرچے شامل نہیں ہیں۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر ایک بہت ہی کم اندازہ بھی لگائیں تو رہائش کا کل خرچ کم از کم 55,000 روپے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1,35,000 میں سے 55,000 گئے، باقی بچے 80,000 روپے صرف کرایہ دینے کے بعد۔ جی، 80,000۔ اچھا، تو چھت کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن اب اس نوکری پر پہنچنا بھی ہے جو اس چھت کا کرایہ دیتی ہے۔ یہی اگلا پھندا ہے نا، روز کا سفر۔ بالکل۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی قابل عمل آپشن تو ہوتا نہیں، تو ایک چھوٹی موٹی گاڑی، آلٹو، کلٹس رکھنی پڑتی ہے۔ اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہ وہ خرچ ہے جو لوگوں کے بجٹ کو خاموشی سے کھا جاتا ہے۔ اگر گاڑی قسطوں پر ہے تو اس کی ماہانہ قسط ہی تقریباً 25,000 روپے بنتی ہے۔ 25,000؟ پھر روزانہ دفتر آنے جانے کا پیٹرول آج کل کے حساب سے آرام سے 20,000 روپے مہینہ لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر انشورنس اور گاڑی کی چھوٹی موٹی مرمت کے لیے ماہانہ 8,000 روپے الگ رکھ لیں، تو کل ملا کر صرف کام پر آنے جانے کا خرچ 53,000 روپے ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ ٹھہریں، 80,000 روپے ہمارے پاس بچے تھے، اس میں سے 53,000 صرف گاڑی لے گئی؟ وہ گاڑی جو آپ کو پیسے کمانے میں مدد دے رہی ہے، کوئی عیاشی نہیں۔ جی، 53,000 صرف کام پر جانے کے لیے۔ مطلب اب ہاتھ میں صرف 27,000 روپے بچے ہیں۔ صرف 27,000؟ اور ابھی تو ہم نے گھر کا راشن بھی نہیں خریدا۔ یہ کیسے؟ یہ تو حساب شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ گیا۔ بالکل، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو آپ پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لگژری نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ تو
27,000 रुपए में पूरे महीने का राशन? क्या मतलब ये तो नामुमकिन है। यहाँ हम बाहर खाने या रेस्टोरेंट जाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ घर का खाना। एक छोटे खानदान के लिए आटा, चावल, चिकन, अंडे, दूध, तेल और बुनियादी दाल सब्जी का माहाना खर्च आराम से 35,000 से 45,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अगर हम इसका औसत 40,000 रुपए भी मान लें तो हमारे पास 27,000 थे और खर्चा 40,000 का है। यानी हम महीना खत्म होने से पहले ही 13,000 रुपए के मकरूज हो चुके हैं। हम अब जीरो पर नहीं, माइनस में चले गए हैं। जी हाँ, आपका महीना खत्म होने से पहले ही आपका बजट खत्म हो चुका है और अभी तो हमने बहुत से जरूरी अखराजात का जिक्र भी नहीं किया। ओ हाँ, यूटिलिटीज, बिजली, गैस, इनको तो हम भूल ही गए थे। उनको हम भूलना चाहते हैं, लेकिन ये बिल हमें नहीं भूलते। इनका कितना खर्च होगा? बिजली का बिल शदीद लोड शेडिंग के बावजूद औसतन 15,000 रुपए आ जाता है। 15,000? गैस या एलपीजी सिलेंडर का खर्च तकरीबन 5,000। इंटरनेट और मोबाइल डेटा के बगैर आजकल गुजारा नहीं, इस पर 6,000 रुपए लग जाते हैं। तो ये तो तकरीबन 26,000 और बन गए। जी, तो जो 13,000 का कर्ज पहले ही था उसमें ये 26,000 और शामिल कर लें, ये तो तकरीबन 40,000 का खसारा हो गया। और अभी दो सबसे बड़े किलर्स तो बाकी हैं। सेहत और तालीम? बिल्कुल, ज्यादातर नौकरियां ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती जो सब कुछ कवर करे। डॉक्टर की एक विजिट की फीस, कुछ बुनियादी दवाइयां और लैब टेस्ट पर माहाना औसतन 8 से 10,000 रुपए लग ही जाते हैं। बशर्ते कि कोई बड़ी बीमारी ना हो। जी, बशर्ते कि कोई बड़ी बीमारी ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई संगीन तिब्बी मसला पेश आ जाए तो पूरा मालियाती निज़ाम तबाह हो जाता है। और अगर घर में बच्चे हैं तो तालीम का खर्च, ये तो शायद सबसे बड़े अखराजात में से एक है। बिलाशुबा एक औसत, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, प्राइवेट स्कूल की माहाना फीस एक बच्चे की 20 से 30,000 रुपए है। एक बच्चे की? जी, उसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबों, ट्रांसपोर्ट और दीगर सरगर्मियों पर मजीद 10,000 रुपए लग जाते हैं। यानी एक बच्चे की तालीम पर कम से कम 40,000 रुपए माहाना खर्च हो जाता है। तो अगर हम इन तमाम अखराजात को जमा करें, ये तो मेरे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक है। हतमी हिसाब क्या बनता है? मतलब ये है कि आपकी आमदनी 1,50,000 है, लेकिन एक बुनियादी नॉर्मल जिंदगी गुजारने पर एक बच्चे के साथ कम से कम 1,90,000 से 2,20,000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। और ये जो 40 से 70,000 रुपए का फर्क है? जी, ये हर महीने क्रेडिट कार्ड्स, दोस्तों से लिए गए कर्जों और खामोश परेशानी से पूरा किया जाता है। यही वजह है कि लोग महसूस करते हैं कि वो सब कुछ ठीक करने के बावजूद डूब रहे हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई इस हालत में होता है तो उसे हर तरफ से एक ही मशवरा मिलता है, एक ही झूठ सुनाया जाता है, बेटा बस थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ा और कमा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये एक जाल है। जाल? कैसा जाल? जब आप ज्यादा कमाते हैं तो माशरती तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। आपको बेहतर इलाके में घर लेना पड़ता है, बच्चों को और अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना पड़ता है, गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ती है। आप इस जाल से निकलते नहीं, बस इसे अपग्रेड कर लेते हैं। आपका पिंजरा सोने का हो जाता है, लेकिन रहता पिंजरा ही है। लेकिन ठहरें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद इतना ही कमा रहे हैं और वो छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें भी लगाते हैं। वो कैसे कर रहे हैं? क्या वो सबके सब कर्ज में डूबे हुए हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इसके दो जवाब हैं। पहला, हाँ, इनमें से बहुत से लोग शदीद कर्ज में हैं। वो एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जिंदा रहते हैं। मतलब बाहर से चमकदार और अंदर से खोखले। दूसरा, कुछ लोग वाकई से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन कैसे? उनके पास कोई खानदानी सपोर्ट होती है, विरासत में मिला हुआ घर होता है जिसका किराया नहीं देना पड़ता, या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं। अच्छा, जहां इखराजात तकसीम हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक खुद मुख्तार न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर इन्हिसार कर रही हो, ये हिसाब तकरीबन नामुमकिन है। तो असल मसला ज़ाती नाकामी या पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये है कि सिस्टम ही टूटा हुआ है। बिल्कुल, असल मसला ये है कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी जिंदगी गुजारने की कीमत आम आमदनी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। रिहाइश, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और तनख्वाहें ज़मीन पर रेंग रही हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि निज़ाम अपनी नाकामी का जिम्मेदार फ़र्द को ही ठहराता है कि तुमने काफ़ी मेहनत नहीं की।
یہ سب سن کر تو واقعی ٹینشن ہو رہی ہے. تو کیا اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ راستہ آسان نہیں لیکن حقیقی ہے. پہلا اور سب سے مشکل قدم یہ ہے کہ اوسط یا نارمل کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں. اوسط کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک مارکیٹنگ کیٹیگری ہے جو آپ کو چیزیں خریدنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں، اپنے لحاف کے مطابق پاؤں پھیلائیں. بالکل. دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی بقا کا حساب خود لگائیں. ایک سادہ سا اصول بنا لیں. کیا اصول؟ اگر آپ کے مقررہ اخراجات یعنی کرایہ، بل، گاڑی کی قسط، بچوں کی فیس آپ کی کل آمدنی کا 60% سے زیادہ ہیں تو آپ مالی طور پر محفوظ نہیں ہیں. چاہے آپ کی زندگی باہر سے کتنی ہی قابل احترام کیوں نہ لگتی ہو، آپ خطرے میں ہیں. اور اگر کوئی اس 60% کی حد سے اوپر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے بجٹ میں سب سے بڑے خرچ کی نشاندہی کرنی ہوگی. پاکستان میں عام طور پر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: کسی اسٹیٹس والے علاقے کا کرایہ، اسکول کی مہنگی فیس یا گاڑی کی قسطیں. ان میں سے کسی ایک کو جارحانہ انداز میں کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل. گاڑی چھوڑنا آسان نہیں، اور بچوں کا اسکول بدلنا تو اور بھی بڑا اور جذباتی فیصلہ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں سے بچنے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. کیا تھوڑے چھوٹے گھر میں شفٹ ہونا زیادہ مشکل ہے، یا ہر وقت دل میں یہ خوف لیے جینا کہ اگر نوکری چلی گئی تو اگلے مہینے کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ صحیح. کیا بچوں کو ایک کم مہنگے لیکن اچھے اسکول میں ڈالنا زیادہ مشکل ہے، یا کریڈٹ کارڈ کے قرض کے بوجھ تلے دب کر جینا؟ اور مقصد صرف اخراجات کو آمدنی کے برابر لانا نہیں ہے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں. مقصد ایک فرق پیدا کرنا ہے آمدنی اور خرچات کے درمیان، ایک فاصلہ، ایک گیپ. چاہے وہ صرف 10% ہی کیوں نہ ہو. بالکل. اگر آپ کچھ بچا نہیں رہے تو آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف بل ادا کرنے والی ایک مشین ہے. یہی فرق، یہی بچت آپ کا واحد تحفظ ہے. یہ آپ کو انتخاب کرنے کی آزادی دیتی ہے. آخر میں یہ اپنی مشکل کا انتخاب کرنے کے بارے میں ہے. ساری بات ہی یہی ہے. آپ کو اپنی مشکل کا انتخاب خود کرنا ہے. یا تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ایک کمتر زندگی گزارنے کی سماجی مشکل کا انتخاب کریں، جہاں آپ کے پاس شاید سب سے نئی گاڑی نہ ہو، یا پھر ہمیشہ مالی پریشانی میں مبتلا رہنے اور 60 سال کی عمر میں مفلس اور تھکا ہوا ہونے کی مشکل کا. زیادہ تر لوگ سماجی طور پر قابل قبول جدوجہد کا انتخاب کرتے ہیں. جی، اور اسے بڑے ہو جانے کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی راستہ اختیار کریں. تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اوسط پاکستانی پیسے کے معاملے میں برا نہیں ہے، مسئلہ حساب کا ہے. ایک اوسط طرز زندگی پر اوسط آمدنی سے بہت زیادہ لاگت آتی ہے. ریاضی کو آپ کی نیت یا محنت سے کوئی غرض نہیں. اور اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ صرف زیادہ کمانا نہیں، بلکہ اپنی آمدنی کی سطح سے جان بوجھ کر کم خرچ کرنا ہے. اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو فرق آپ پیدا کرتے ہیں، وہی اصل آزادی ہے. وہی آپ کو رات کو سکون سے سونے کا موقع دیتا ہے. یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال پیدا کرتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. اگر معاشرے کا بنایا ہوا نارمل معیار ہی ایک جال ہے تو ایک حقیقی طور پر کامیاب اور پرسکون زندگی کیسی دکھتی ہے؟ کیا اس کی تعریف اس سے ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کیا کیا ہے، یا اس سے کہ اس پر کسی کا کیا قرض نہیں ہے؟